نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں، قلبی طور پر دل سے دنیاوی فکر و غم کو دور کریں، صرف اور صرف آخرت کی فکر کو لے کر کے بیٹھیں۔ ان مجلس میں جڑنے کا مقصد ہمارا صرف اللہ کی رضا ہو، اور ابھی کیونکہ الحمدللہ آج جمعہ ہے تو جمعے کو اور کیا نیت ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہوتی ہے، سیرت طیبہ الحمدللہ، تو سنتوں کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیا جائے۔ ویسے تو ہمیں ہر دن ہی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ، لیکن جمعہ ایک خاص دن ہے تو اسی لیے اس کا زیادہ اہتمام کیا جائے۔ تو ہم کیا نیت کرتے ہیں اور کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی ہو جائے، جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، جیسا ان کا کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا، معاملہ کرنا، جو بھی کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھیں وہ ہمارے اندر بھی آ جائیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے ان سے سچی محبت کرتے تھے، سچا عشق کرتے تھے، ان کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کیا، اپنے نفس کو قربان کیا، گویا کہ ہر کچھ ہی قربان کر دیا، تو ایسے ہی ہم بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی زندگی پائیں، کن کے ذریعے سے؟ ان تعلیم کے ذریعے سے، درس کے ذریعے سے انشاءاللہ، اور ان کے جیسا ہمارا ایمان ہو، ان کے جیسا ہمارے عمل ہو، اور باوضو ہو کر آیا کریں، قبلہ رخ ہو کر تحیات کے حالت میں، اور خوب زیادہ اپنے گناہوں پہ ندامت کریں، سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں، استغفر اللہ نستغفر اللہ، اور دل کو پاک صاف کر کے بیٹھنا ہے، کسی بھی طرف سے کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی غلطی، کمی، کوتاہی، گناہ کو معاف کرے، ایسے ہی ہم لوگوں کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں سے درگزر کریں، ان کو معاف کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل ہے الحمدللہ۔ چلیے سبھی ساتھی درود شریف پڑھ لیجیے بہت اچھے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کو ہوتی ہے ہماری سیرت النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ویسے تو بہت ساری سیرتیں ہیں، اور ان کو سنیں، بار بار سنیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، کیسے وہ دنیا میں آئے، اور پھر کیسے بچپن گزارا، کیسے جو ہے نا انہوں نے جوانی گزاری، کیسے معاملات کیے، سب ہمارے اتنا زیادہ اچھے سے یاد ہو کہ ہمارے ذہن نشیں ہو، مطلب ہمارے ذہن میں ہو، ہے نا، نقش ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور ہر چیز، تو جو وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایک اور سیرت النبی شروع کر رہے ہیں، تو جو کتاب ہے ہماری وہ ہے تحفۃ النساء، اور الحمدللہ معتبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، حضرت ایک مولانا ہیں الحمدللہ، ان کے پورا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے حضرت آدم علیہ السلام تک بالکل یاد ہے نا، 70 کے قریب واسطے ہیں، تو ابھی یہاں جو فی الحال لکھا ہوا ہے میں وہ بتاتی ہوں۔ تو نسب سے شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ مطلب ان کے جو والد تھے، پھر عبداللہ کے والد بن عبد المطلب، اس طریقے سے والد چلتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن کنان بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان معد بن عدنان تک تو صحیح حدیث میں ملتا ہے، عدنان سے ابراہیم علیہ السلام تک، اور ابراہیم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک کا نسب بھی بعض روایت میں ملتا ہے، مگر اس میں اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور پھپھیاں، ٹھیک ہے، ہمیں ان کے نام یاد ہونے چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کون کون سے تھے اور ان کی پھپھیاں کون کون سی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا 3 ہیں، جو حقیقی چچا ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ہیں، ابو طالب، زبیر، عبد القاب، ابو طالب، زبیر، عبد القاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آلاتی باپ، آلاتی کون ہوتے ہیں؟ جو باپ شریک ہوتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ کتنے تھے؟ وہ چچا 10 ہیں، جو آلاتی باپ شریک بھائی ہیں، چچا ہیں، وہ 10 ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، مقوم اور مغیرہ، یا حجل، یا تو ہے جہل یا حجل ہے، کیونکہ ہا جم لکھا ہوا ہے نا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، زرار اور حارث، قسم اور ابو لہب اور نوفل یا مصعب یا غیداق اور العوام، ٹھیک ہے، بہت مشکل سے نام ہے، تو یہ ان کے چچا تھے۔ اب آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھپھیاں۔
ایک تو ہے ام حکیم، ایک دوسری ہیں حضرت عاتقہ، کتنا پیارا نام ہے عاتقہ، حضرت برا، حضرت امیمہ، حضرت اروا، اروا پڑھیں گے اس کو ہم، حضرت اروا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلاتی پھوپھی صرف ایک ہیں، وہ ہے حضرت صفیہ، حضرت صفیہ ہیں، ٹھیک ہے، کتنا پیارا نام ہے۔ سب پوچھتے ہیں نا کہ آپ نام بتائیں، تو یہ رکھ سکتے ہیں ہم صحابیات کے نام، اور لڑکے پیدا ہوں تو صحابہ کے نام، ٹھیک ہے۔ تو لڑکیوں کا نام کتنا پیارا ہے، عاتقہ، بہت ہی پیارا نام لگا مجھے یہ، اور صفیہ بھی، امیمہ بھی، الحمدللہ۔ اب آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت اصحاب فیل کے واقعے کے 50 یا 55 روز بعد کا واقعہ ہے، یعنی اصحاب فیل والا، یعنی جب علم ترا جو سورہ ہے ہم نے اس میں پڑھا تھا، اس کی تفسیر میں، کہ ایک ابراہ نام کا شخص تھا، وہ ہاتھیوں کو لے کر آیا نعوذ باللہ کعبہ شریف کو گرانے کے لیے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن 55 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ پیر کی صبح صادق کے وقت ہے، ابو طالب کے مکان میں 12 ماہ ربیع الاول کی 8، 9 یا 12 تاریخ کو ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہوئی کن کے مکان میں ہوئی، ابو طالب کے مکان میں ہوئی، اور صبح صادق کا وقت تھا، 12 ربیع الاول بتایا جاتا ہے زیادہ۔ آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب تھا، عبداللہ سب کو یاد ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور ان کے دادا کا عبد المطلب، اور والدہ کا نام آمنہ بنت وہب، ٹھیک ہے، حضرت آمنہ کے، یہ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام کیا ہے، ان کا نام وہب ہے۔ آپ کی ولادت کے وقت سارا گھر نور سے بھر گیا، الحمدللہ۔ آسمان کے ستارے اتر آئے، ملک شام کے محل روشن ہو گئے، یعنی ولادت کہاں، اور ایک چھوٹے سے مکان میں، اور کائنات میں جو ہے نا تغیر اور تبدل ہو رہا ہے، یعنی تبدیلی آ رہی ہے، تو کیا فرمایا، ملک شام کے محل روشن ہو گئے، محل روشن ہو گئے، فارس کا آتش گدہ بجھ گیا، یعنی وہ جو ہزاروں سال سے روشن تھا، یعنی فارس کا ایک تھا، وہ جلتا رہتا تھا، جلتا رہتا تھا، جلتا رہتا تھا کئی ہزاروں سال سے، تو وہ کیا ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ جو ہے نا بجھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک و صاف تھے، ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی، اور مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ ہوئی بھی پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر دل کے برابر میں مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ علماء بنی اسرائیل اسی مہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو پہچانتے تھے، یعنی نبی مہر بھی لگی ہوئی ہے کہ یہ نبی ہیں، الحمدللہ۔ 7ویں دن نام رکھا گیا اور عقیقہ کیا گیا، اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ نام بھی رکھا جائے 7 دن، اور جو ہے نا عقیقہ بھی کیا جائے، نیت کی جائے۔ اگر کسی کے پاس اس وقت میں مال نہیں ہے، ادھار وغیرہ کا تو منع کیا جاتا ہے، کیونکہ پھر بہت زیادہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے، اس کا نام ہو جاتا ہے صرف عقیقے کا، اور وہ خلاف ہی ہو جاتا ہے۔ اگر صرف اتنا بھی کر دیا جائے نا، ویسے اس کے الگ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میں مختصر سا بتا رہی ہوں، اگر کسی کے پاس صرف اتنے ہی پیسے ہیں کہ وہ بکرا یا بکری خرید سکتے ہیں، کچھ بھی خرید سکتے ہیں، تو اس کے گوشت کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا دعوت ہی کی جائے اور سب کو بلایا جائے، لیکن اگر ہم اس کے حساب سے چلیں گے، شریعت کے حساب سے چلیں گے، تو 7ویں دن کر لیں، اگر آپ کے پاس اتنے ہی پیسہ ہے تو باقی آپ کو دعوت کرنی ہوگی وہ بعد میں کر لیجیے گا، لیکن اتنا بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بچے کا حق ہے والدین کے اوپر، اور ہمیں جو ہے نا حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق میں کمی نہیں کرنی، کوتاہی نہیں کرنی کسی بھی بیکار سے عذر کی وجہ سے، یعنی بیکار سی وجہ ہے، کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے، بس ٹال رہے، ابھی وہ آئیں گی، وہ آئیں گے، جب سب اکٹھے ہوں گے یہ ہوگا، مطلب کیا ہے، یہ کچھ بھی ایسی خاص وجہ نہیں ہے، آپ دعوت کر لیجیے گا، میں نے کہا ہے نا آپ کر سکتے ہیں دعوت، جو ہے نا شریعت کے حساب سے اس میں گناہ نہ ہو، اس میں جو ہے نا ناچ گانا نہ ہو، اور وہ حلال رزق سے ہو، لیکن جو بچے کا حق ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ اور نام جو ہے نا ہو جانا چاہیے، نام تو پہلے ہی رکھ لیا جائے تو اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کے دادا عبد المطلب نے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کر کے تمام قریش کی دعوت کی اور محمد نام رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش نے پوچھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے مروجہ طریقے کے خلاف ایسا کام کیوں کیا، جو ان کے خاندان تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کے خلاف کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس بچے کی تعریف کرے، تو محمد کے جو معنی ہیں، آسمان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھا جا نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہم سے، کیا کہا کہ
میں بھی اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی جو ہے نا درود بھیجتے ہیں، لہٰذا آپ سب بھی درود بھیجیں۔ تو فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ کی ہماری طرف سے جو درود کی نسبت ہے وہ دعا ہے، اللہ کی طرف سے جو درود کی نسبت ہے وہ رحمت ہے۔ محمد کے معنی ہے ایسا شخص جس کی خوب زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو اچھے خوابوں کے ذریعے سے یہ بتایا گیا تھا کہ تم تمام مخلوق کے بزرگیدہ اور سید الامام کی حاملہ ہو، اس کا نام محمد رکھنا، اور ایک روایت میں ہے کہ احمد رکھنا، اور دونوں کے معنی جو ہے نا تقریباً وہی ہیں تعریف کے، کہ بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو یا جس نے بہت زیادہ تعریف کی ہو۔ اب ہے رضاعت و پرورش۔ رضاعت کیا ہوتا ہے؟ جیسے دو شریک بھائی ہوتے ہیں نا، جیسے ایک رضائی میں رہتے ہیں، گویا کس طریقے سے ولادت کے 3-4 روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے دودھ پلایا، 3-4 روز تک تو حضرت آمینہ نے دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی سویبہ، پتہ ہے کیا نام ہوتا ہے؟ ساس ہے، سویبہ ہوتا ہے، سویبہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ تو یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ پہلے کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا؟ تو وہ تھی سویبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویبہ رضی اللہ عنہ کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ سویبہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ، پورا نام لینا ہے، حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، کوئی نا آپ کو لینا نہیں چاہتا تھا کہ یہ یتیم ہے اور ہمیں زیادہ مال نہیں ملے گا، الحمدللہ۔ آگے دیکھیں لیکن کیا ہوا، عرب کے دستور کے مطابق دودھ پیتے بچوں کی زبان شروع ہی سے فصیح رہنے والے عرب کا اصلی تمدن اور تمدن ہی ہے، تامیم دال نون تمدن اور عربی خصوصیات باقی رہنے کے لیے شریف اور رئیس لوگ اپنے شیرخواہ بچوں کو دیہات میں بھیج کر وہاں کی صاف و شفاف آب و ہوا، یعنی جیسے فریش ماحول میں بھیجتے تھے وہ، یعنی دیہات میں بھیجتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے۔ جب حلیمہ نے آپ آفتاب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، تو ان کی اونٹنی کے تھن بھر گئے جو پہلے بالکل خشک تھے۔ حلیمہ کی دبلی پتلی سواری گدھی جو تھی وہ تیز رفتار سب سے آگے نکل گئی۔ بنت سعد کی سرزمین قحط کی وجہ سے سوکھ گئی تھی، مگر حضرت حلیمہ کی بکریاں شام کو پیٹ بھر کر واپس آتی۔ یہ چارہ کا کام نہیں، یہ چہرہ کا کمال نہیں تھا، بلکہ یہ کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم بچے تھے ان کی خیر و برکت تھی، جس نے حلیمہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے نا اس طریقے سے مدد کروائی ہے نا۔ ان کے جو ہے نا اونٹنی کے دودھ تھن سے بھر گئے، اور ان کی جو گدھی تھی وہ بھی جو ہے نا تیز رفتار دوڑ پڑی، اور جب وہ گھر بھی آئے تھے تو جتنی بھی بکریاں تھیں وہ سب وہ تھیں، وہی ان کے دودھ نہیں تھا، لیکن جیسے ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہوئی وہ آئے، ان کی بکریوں میں دودھ بھی آ گیا، اور جب وہ چرنے کے لیے جاتی تھیں ان کی بکریاں تو وہ جو ہے نا پیٹ بھر کر واپس آتی تھیں، اور وہ جو ہے نا مطلب پہلے تو دبلی پتلی تھی اور پھر اچھی خاصی موٹی ہو گئی تھی، کن کی برکت کی وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے۔ جب پورے 2 سال حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اس کے بعد مکہ لے کر آئیں تاکہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کو ان کی امانت واپس کر دیں، مگر خیر و برکت کی وجہ سے، اور مکہ میں خیر و برکت کی وجہ سے دینا بھی نہیں چاہتی تھیں، اور مکہ میں اس وقت پھیلی ہوئی تھی وبا، جس کی وجہ سے حلیمہ نے بچے کو اپنے پاس مزید رکھنے کی درخواست کی کہ آپ اس کو مجھے ہی دے دیں، اور واپس لے گئیں الحمدللہ۔ چند ماہ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے جنگل جانے لگے۔ حلیمہ کے شوہر جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی باپ حارث بن عبد العزا، نبوت کے بعد آخرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان بھی ہو گئے، یعنی یہ جو تھے ان کے باپ تھے ایک طریقے سے، ان کا نام کیا تھا؟ حارث رضی اللہ عنہ بن عبد العزا، حارث تھا ان کا نام، تو ٹھیک ہے، تو وہ کون تھے؟ رضاعی باپ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب ہے شق صدر۔ پتہ ہے ہمیں تو صرف یہ پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک 1 مرتبہ ہوا، حالانکہ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ جی، شق صدر
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی اور جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، تو دو آدمی سفید لباس میں آئے اور زمین پر لیٹا کر پیٹ چاک کیا، پھر دل کو چاک کر کے دل سے ایک دو خون کے ٹکڑے نکال کر پھینک دیے، اور ایک سونے کی تشت میں جو برف سے بھرا ہوا تھا قلب مبارک دھو کر سینے میں رکھا اور ٹانکے لگا دیے۔ یہ دونوں کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ یہ واقعہ شق صدر کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور 3 دفعہ شق صدر ہوا ہے۔ دوسری بار 10 سال کی عمر میں، اور 10 سال کی عمر میں، دیکھو 4 سال کی عمر میں ہوا پہلا، پھر دوسرا 10 سال کی عمر میں ہوا، اور تیسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور جب تیسری بار کب ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور چوتھی بار معراج کے وقت میں۔ الحمدللہ، تو یہ چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں نا نالج کی ہیں الحمدللہ۔ حضرت حلیمہ اس واقعے سے بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ مطلب کون تھا جس نے ہمارے بچے کو جو ہے نا سینہ چاک کیا، اور جب بچے کو لے کر واپس آئی مکہ اور امانت کے طور پر حضرت آمنہ کو سپرد کرنے لگی اور بات بتائی، تو حضرت آمنہ بالکل مطمئن رہیں، بالکل نہیں گھبرائیں، کہنے لگی کہ میرے اس بیٹے کی شان بہت بڑی ہوگی، کیونکہ شیطان کی رسائی اس تک نہیں پہنچ سکتی، بالکل ممکن ہی نہیں ہے، تم بالکل مطمئن رہو اور کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ وہ حقیقی ماں تھی، ان کو بہت فکر ہونی چاہیے تھی، لیکن الحمدللہ ان کو پہلے ہی پتہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ گئیں۔ ایک ماہ اپنے میکے میں قیام کیا، پھر واپسی لے کر آئیں تو راستے میں ابوا نامی مقام پر والدہ محترمہ حضرت آمنہ بنت وہب اپنے یتیم بچے کو اللہ کے حوالے کر کے خود دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اگر کچھ دن بعد چلتی تو وہیں ہوتی، جہاں مطلب اپنے مائکے میں، اور اگر کچھ دن بعد چلتی تو شاید مکہ تک پہنچ جاتی، کیونکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کی بات ہے نا۔ دیکھوں والدہ آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ گئیں، مکہ رہتی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوا، مکہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، ہجرت کی وجہ سے مکہ چھوڑا ہے نا۔ مکہ کہاں تھے ہم؟ 1 ماہ اپنے میکے میں رہیں، مدینہ میں، الحمدللہ وہاں پر قیام کیا۔ وہاں سے واپس ہی راستے پر ابوا نامی مقام پر والدہ محترمہ جو ہے نا حضرت آمنہ بنت وہب اپنے یتیم بچے کو اللہ کے حوالے کر کے خود رخصت ہو گئیں۔ اگر پہلے چلتی، اگر نہ چلتی پہلے تو وہیں ہوتی کچھ دن بعد، اگر بعد میں چلتی تو پھر وہاں تک پہنچ جاتی۔ لیکن کیا ہوا، یہ اللہ کے نبی کا اتنے بچپن میں امتحان، اللہ کے نبی گویا کی اتنی ساری آزمائش سے بچپن سے پہلے سے ہی، بلکہ گویا کہ یتیم پیدا ہوئے۔ اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ کتنی زیادہ آزمائش اللہ کے نبی کو ملی ہیں، تو اتنا ہی زیادہ اللہ کے نبی کا مرتبہ بلند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شان آپ جب دیکھنا، اچھا جب دنیا میں تھے نا، اللہ کے نبی کو کتنا زیادہ ستایا گیا، کتنی مرتبہ بتایا، گریبان کو جھنجھوڑا گیا، اونٹ پہ سے گرایا گیا، تھوکا گیا، مٹی ڈالی گئی، دھکے مارے گئے، ہے نا، کیا کچھ نہیں، اوجڑی رکھی گئی ہے نا، روحانی تکلیف دی گئی، جسمانی دانت بھی ٹوٹے، ہے نا، اور جو ہے نا پتھر بھی پڑے، کیا کچھ نہیں اللہ کے نبی نے تکلیفیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا قرآن پاک میں، اے میرے نبی تو غم نہ کر، تیرے لیے آخرت کی عزت ہے، اور تو غم نہ کر، تیرے لیے بہت ہی اونچا مقام ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ تم میری شان آخرت میں دیکھنا، کہ کیا ہوگا، کہ میرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوگا، اور ساری انسانیت اور بلکہ سارے نبی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گے گویا کہ، اور اللہ کے نبی کو اتنا اونچا مقام دیا جائے گا۔ مقام کا مطلب ہے ٹھکانہ، کتنی بڑی جنت دی جائے گی، کیا کچھ نہیں اللہ کے نبی کے لیے۔ بس یہ تو تھا نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، یعنی پیار سے ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، بس اب آپ کے جو ہے نا مشقت کے دن ختم ہوئے۔ یعنی 23 سال اللہ کے نبی نے بے انتہا مشقت کے گزارے ہیں، دن رات بلکہ پل پل۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، بس کہہ دیا تھا، جب نبوت ملی غار ہیرا میں سے آئے تو ٹھنڈ لگ رہی تھی،
اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ آپ مجھے جو ہے نا چادر اڑا دو، لیکن ایک دم ہی کچھ چند آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المزمل قم فانذر، ہے نا، یعنی اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے اٹھ جا، اور پھر اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ بس اب میرا بوریا بستر اٹھا کے رکھ دو، یعنی اب آرام کے دن گئے۔ تو 40 سے لے کر کے 40 سال یعنی نبوت ملی، وہاں سے لے کر کے 63 سال پورے ہونے تک اللہ کے نبی نے 23 سال بے انتہا مشقت کے گزارے ہیں۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا ایک سیکنڈ بھی جو اللہ کے نبی نے گزارا ہے۔ ہم یہاں چھوٹی چھوٹی سی مشقتوں کو، کسی کے کچھ برا کہہ دینے کو، یا غربت میں یا کچھ بھی چیز ہے، ہم اس کو بھولتے نہیں، زبان پہ بھی آتی ہے، پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو دیکھو، آپ 3 دن گزر گئے، چوتھی صبح آ گئے، ایک بھی نوالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں نہیں گیا، اور اگر جاتا بھی کیا ہوتا، چند کھجورے، چند چھوارے یا دودھ کا کٹورا، یہ ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ چلو بھائی جیسے ہمارا روزہ رکھ کے جو ہے نا شام کو دسترخوان میں اس قدر کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ خیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، اچھا ہم یہاں تک آ چکے تھے الحمدللہ، تو رخصت ہو گئیں، اور یعنی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت ام ایمن بھی آپ کے ساتھ تھی، جو حضرت آمنہ کی باندی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ حاضر ہو گئیں اور دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبت، شفقت اور جو ہے نا بہت ہی عمدہ طریقے سے پرورش کی۔ دیکھو، ان کے والدہ کے پاس تھوڑے سے دن رہے، انہوں نے بھی اچھی خاصی پرورش کی، جو حضرت حلیمہ تھی انہوں نے بھی بہت اچھی پرورش کی۔ پھر اس کے بعد دادا کے پاس آئے، انہوں نے بھی خوب شان والی جو ہے نا پرورش کی۔ پھر اس کے بعد چچا کے پاس، چچا ابو طالب کے پاس آ گئے، انہوں نے بھی مطلب اپنے آپ کو ہی بھلا دیا تھا، حالانکہ مان نہیں لے کر آئے تھے، لیکن اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنی رحمت وہ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں ڈالی تھی نا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں، حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ہمیشہ ساتھ رکھا، کبھی جدا نہ ہونے دیا۔ وہ قریش کے سردار تھے، یعنی خوب بڑے لوگ تھے، خاندانی تھے، خاندان کعبہ کے سائے میں ان کے لیے فرش بچھایا جاتا تھا، یعنی جیسے اتنے بڑے سردار تھے، ان کی عزت میں کیا ہوتا تھا، فرش بچھایا جاتا تھا، اور اس پر قدم رکھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی، مجال نہیں تھی کہ کوئی اس پہ قدم رکھ لے۔ ان کے جو اولاد تھی، اتنے سارے بیٹے تھے، ان کو بھی اجازت نہیں تھی، مگر کائنات کے سردار کو، کونین کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور بے تکلف اس پر بیٹھ جاتے، اور لوگ آپ کو ہٹانا بھی چاہتے تو عبد المطلب ان کو فرماتے کہ یہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، یہ کیا ہے، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ عجیب ہے۔ وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ عزت ملتی تھی۔ 2 سال تک دادا کی تربیت میں رہے۔ جب آپ 8 سال کے ہو گئے تو عبد المطلب بھی اپنے یتیم پوتے کو چھوڑ کر دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی، ہاں، لیکن ان کی بتائی جاتی ہے 120 سال تھی، 120 سال تھی، اور ایک الگ بھی روایت ہے۔ مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد، یعنی ان کے جو بیٹے تھے ابو طالب کے سپرد کر دیا گیا، اور یہ وصیت کی گئی کہ کمال شفقت اور غایت محبت سے ان کی کفالت اور پرورش کرنا، یعنی ان کو یہ وصیت کی گئی کہ آپ ان کی بہت محبت سے، بہت ہی شفقت سے ان کی کفالت کرنا، ان کی پرورش کرنا۔ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، یعنی پہلے والدہ چلی گئیں، پھر دادا چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ بھی لے لیتے ہیں، تھوڑا سا ہی ہے، ہمارا ٹائم بھی پورا ہو جائے گا۔ چچا ابو طالب کی کفالت میں، ابو طالب کی آغوش میں آنے کے بعد ابو طالب ان کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتے تھے، اور مرتے دم تک تربیت و پرورش کرتے رہے اور حق ادا کرتے رہے۔ افسوس کہ اس قدر محبت کرنے کے باوجود بھی ایمان نہ لا سکے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑا، یعنی قحط ہوتا آپ سب کو پتہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو جو ہے نا غذا بھی نہیں اگتی، سوکھا ہو جاتا ہے۔ تو ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے اور خانہ کعبہ سے آپ کی پشت کو لگا دیا، چھوٹے بچے تھے نا، آپ کی پشت کو خانہ کعبہ کی سے لگا دیا، اور عاجزی سے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور اللہ سے بارش کی التجا کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بادل امڑ آئے اور خوب بارش ہوئی۔ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی ذات
ذات ہیں جن کے چہرے کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش مانگی جاتی ہے۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہیں۔ اچھا 12 سال کی عمر میں، اب کیا ہو گیا، 12 سال کی عمر میں قریش کے قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام کا پہلا سفر ابو طالب کے ہمراہ ہوا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں کہاں گئے، جو ہے نا تجارت کے لیے گئے اپنے چچا جان کے ساتھ ملک شام کو۔ جب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں ایک راہب نے آپ کی صورت دیکھی، دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں جن کی خبر ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی۔ قریش کے سرداروں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ نبی ہے، کیونکہ اتنے چھوٹے سے بچے کے لیے کون کہہ سکتا تھا کہ یہ نبی ہیں۔ اس نے کہا کہ جب تم لوگ گھاٹی سے نکلے تو کوئی شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر ایسا نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ الحمدللہ اور ایسا نبی کے ساتھ ہی، ایسا کس کے ساتھ ہوتا ہے، نبی کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہر پتھر نے، ہر درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ پھر اس نے ویسے بھی کیا ہوتا تھا، جب بھی اللہ کے نبی جب بڑے ہو گئے تھے تو اللہ کے نبی جب بھی گزرتے تھے پتھر کے قریب سے تو پتھر بھی سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور درخت کے قریب سے گزرتے تو وہ بھی کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے بہت زیادہ، تو جب اللہ کے نبی نے پتھر پر بیٹھے ٹیک لگائی تو وہ پتھر بھی نرم گدے میں تبدیل ہو گیا، جیسے اسپنج ہوتا ہے نا بہت سافٹ، اس طریقے سے وہ نرم اس میں تبدیل ہو گیا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے جاتے تھے نا، جیسے جنگل بھی پڑتا تھا سب، تو جھاڑیاں آ کے پردہ کرتی تھی۔ الحمدللہ اور جب کچھ تمنا ہوتی تھی کھانے کے لیے، جیسے پتہ نہیں کس انگور کی بات ہے یا کھجور کی بات ہے، شاید انگور کی بات ہے، کہ وہ بھی ڈالیاں جھک جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ توڑ لیں اور کھا لیں۔ یعنی پوری کائنات گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام تھی، اگر نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ کتنی بڑی کمی اور کوتاہی کی بات ہے کہ جو بے جان مخلوق ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محبت کر رہی ہے، اس قدر عزت کر رہی ہے، اس قدر سلام کر رہی ہے، جیسے وہ والا واقعہ نہیں آتا کہ ایک کھجور کا تنا ہی تھا شاید کہ جس پر ٹیک لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن پھر وہاں پہ نا ممبر بنایا جانے لگ رہا تھا تو کیا ہوا، اس کو نا کاٹا جانے کی بات ہوئی۔ تو جیسے ہی اس کو پتہ چلا درخت کو کہ مجھے کاٹا جائے گا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے رو رہا تھا بلک بلک کر جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے، اور یہ آواز آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ مطلب وہ دیکھ رہے کہ کہاں سے آ رہی ہے آواز، تو پتہ چلا اس درخت سے آ رہی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے اس سے بات کی اور اس کو کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تو جنت کا درخت بنے گا اور جنتی تیرے میوے کھائیں گے، اور اس کو گلے لگایا اور اس کو تسلی دی، تب جا کے وہ چپ ہوا۔ یہ فرمایا جاتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گلے سے نہ لگاتے تو وہ قیامت تک روتا چلا جاتا، اور آپ لوگ بھی اس کو دیکھ لیتے، کس میں، اللہ کے نبی کی محبت میں۔ تو کیا ہوا، کوئی بھی پتھر اور کوئی بھی درخت ایسا نہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہ کیا ہو، وہ ایسے نبی تھے۔ پھر اس نے تمام قافلہ کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے لگے، اونٹ چرانے گئے تھے، دیر سے تشریف لائے تو درخت کے سائے میں سب بیٹھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائے میں جگہ نہ مل رہی تھی تو ایک کنارہ پر بیٹھ گئے، بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا، آپ ہی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا۔ راہب نے قسم دے دی کہ قریش کو کہ منع کیا کہ ان کو روم کی طرف نہ لے جاؤ، رومی اس بچے کو قتل کر ڈالیں گے۔ بالآخر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس روانہ کر دیا، کیونکہ آپ کی حفاظت بھی تو لازم تھی نا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی تھی تو اس وقت عربوں کے درمیان عرصہ دراز سے چلنے والی آپسی جنگ کا سلسلہ ایک صلح میں پر ختم ہوا، یعنی صلح ہو گئی الحمدللہ، اور ایک معاہدہ مرتب کیا گیا کہ مظلوم کی حمایت و مدد کریں گے، اور خواہ وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، دیسی ہو یا پردیسی ہو، ظالم کی مدد نہیں کریں گے وغیرہ۔ اس معاہدے کا نام رکھا گیا حلف الفضول ہے۔ اس میں سب قبیلے والے شریک تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف اگر کوئی بلائے تو میں ضرور شریک ہوں گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں بکریاں بھی چرائی ہیں، اور یعنی اگر ہم یہ سوچ کے بکریاں پالیں تو الحمدللہ وہ سنتی عمل ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں بکریاں بھی چرائی ہیں، اور آپ کا ارشاد ہے کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ امت کی اصلاح و فلاح کی فکر میں دن رات پھرنا اور اس کو سنبھالنا بھیڑیاں اور بکریوں کو سنبھالنے سے بھی کچھ کم نہ تھا۔ بے شمار حمایتوں
بے شمار رحمتیں ہوں تمام نبیوں پر اور بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ شکر الحمدللہ، یہ ہمارا بھی یہاں تک ہو گیا، یہ پارٹ 1 رہے گا۔ پھر اس کے بعد ہوگا جو انشاءاللہ اگلے ہفتے اگر مجھے موقع لگا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال سے تجارت، اور پھر جو سارا آگے چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا سابقین اور اولین اور دین کی محنت ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، حبشہ کی ہجرت، شیب ابی طالب اور طائف کا سفر، یہ سب چیز انشاءاللہ تعالی ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے، ہم نے جو بھی پڑھا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات جو ہے نا ہمارے اندر میں پیدا کریں انشاءاللہ، آمین۔